हेलो, गुड आफ्टरनून, गॉड ब्लेस यू। अगर हम खुदा के रूह को रंजीदा करते हैं तो उसके कन्वेंसेस क्या होते हैं, और अगर हम उसके रूह को रंजीदा नहीं करते तो उसके क्या होते हैं। तो आज हम बाइबल मुक़द्दस में से सीखेंगे और देखेंगे कि जिन जिन शख्सियत ने खुदा के रूह को रंजीदा किया उनके साथ क्या हुआ। उनका अगर हम बैकग्राउंड देखें तो वो पहले क्या थे, और जब उन्होंने खुदा के रूह को रंजीदा किया तो तब उनकी पोजीशन कैसी थी। तो आज हम बाइबल मुक़द्दस में से देखेंगे और सीखेंगे और अपनी ज़िंदगियों पर हम गौर करेंगे कि समटाइम्स जब हम अपने फ़ायदे के लिए, अपने बेनिफिट के लिए हम जब खुदा के रूह को रंजीदा करते हैं तो हम कौन कौन सी चीज़ों को फेस करते हैं, और क्या क्या हम प्रॉब्लम्स को, जो भी स्ट्रगल, जो चैलेंज होते हैं, हम कैसे उनको उनका शिकार होते हैं, और कैसे हम उसके उसके रूह से जब हम उसको रूह को रंजीदा करते हैं तो जब हम कैसे अपने आप को सेव कर सकते हैं, और किन किन बातों से हम खुदा को और उसके पाक रूह को हम अपने हर एक्ट से, हम अपने हर वर्क से हम क्या है उसको कैसे खुश कर सकते हैं। तो आज हम बाइबल मुक़द्दस में से नए ऐतनामा में से हम देखेंगे इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त और उसका 4 बाब और उसकी हम 30 आयत से पढ़ेंगे। खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो जिससे तुम पर मखलसी के दिन के लिए मोहर हुई। खुदावंद की बरकत उसके पाक लाम पर हो, आमीन। तो हम देखते हैं जब आदम और हवा बागे अदर में थे, और वहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल प्लेस था, हर चीज़ वहाँ पर अवेलेबल थी। उनको किसी चीज़ की भी तलाश करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर खुदा ने हर एक चीज़ उनको प्रोवाइड की हुई थी। तो खुदा ने उनको ये हुक्म किया हुआ था कि आप यहाँ के हर दरख्त का फल खा सकते हो, लेकिन जो मिड में है, जो दरमियान वाला दरख्त है, इसका फल आपने। उन्होंने खुदा के हुक्म की क्या है, नाफरमानी की। जब उन्होंने नाफरमानी की तो हम देखते हैं कि वो उनको वहाँ से बागे अदन से बाहर निकाल दिया गया। इट्स मीन के उन्होंने खुदा के पाक रूह को रंजीदा किया था। उन्होंने खुदा ने जो उनको गाइड किया था कि आपने इन इन बातों को फॉलो करना है, लेकिन उन्होंने खुदा के सामने क्या है, जबकि हम देखते हैं खुदा ठंडे वक्तों में उनके साथ बातें करता था, गुफ्तगू करता था उनके साथ, तो उन्होंने नाफरमानी की, उसके पाक रूह को रंजीदा किया। तो इसका हम देखते हैं क्या, उनको बागे अदन से बाहर निकाल दिया गया, और वो इतनी अच्छी जगह को उन्होंने क्या खो दिया, और बाहर वो चले गए जहाँ पर उन्होंने मेहनत की, काश्तकारी की, और हम सारे इस क्या है इस वाक़ये को जानते हैं। तो इसी तरह जब हम शाऊल की लाइफ को देखें तो शाऊल जो बादशाह था इसराइल का, जो सबसे, तो शाऊल जो इसराइल का पहला बादशाह था, तो हम देखते वो बादशाह था, सारी सल्तनत का वो मालिक था, सब कुछ कंट्रोल उसके पास था। तो उसने क्या है खुदा के हुक्म को तोड़ा। खुदा ने कहा कि तूने जंग के लिए जाना है, तूने वहाँ की हर एक चीज़ को तूने ख़त्म करना है, सब कुछ फिनिश कर देना है। और वो क्या है, मोटे मोटे जो जानवर है वो लेकर आ जाता है। इसमें ये उन्होंने क्या है खुदा के हुक्म, शाऊल ने जब नाफरमानी की तो उससे बादशाह छीन ली गई और उसकी जगह दाऊद बादशाह बना। तो हम देखते हैं कि शाऊल को खुदा ने रिस्पेक्ट दी, खुदा ने उसको इसराइल का बादशाह बनाया। तो उसने क्या है खुदा का हुक्म तोड़ा, नाफरमानी की, तो उससे बादशाह छीन ली गई। तो इसी तरह अगर हम बाइबल मुक़द्दस में से हमें बहुत सारे ऐसे वाक़यात मिलते हैं जिन्होंने खुदा के पाक रूह को रंजीदा किया और कैसे उन्होंने नुकसान उठाया। तो इसी तरह अगर हम हनन्याह और सफीरा को देखें, उनको भी हुक्म किया गया था कि जो को कुछ सेल करना है और वो जो पैसे है वो आपने लेकर आने, लेकिन क्या है हम देखते हैं दोनों उन्होंने पैसे रख लिए, और कुछ पैसे उन्होंने रख लिए और कुछ पैसे उन्होंने वहाँ पर दे दिए। तो देखते हैं कि उन्होंने जब वो पैसे रख लिए तो उनको कहा गया कि ये क्या सारे पैसे यही है, और उन्होंने दोनों ने कहा कि हाँ हमारे पास इतने ही पैसे हैं।
تو کیا انہوں نے کیا خدا کو اس کے روح کو رنجیدہ کیا اور وہ دونوں ہلاک ہو گئے۔ تو یاد رکھیں جب ہم خدا کو اور اس کے پاک روح کو رنجیدہ کرتے ہیں تو نہ صرف ہم برباد ہوتے ہیں، تباہ ہوتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم ہلاک بھی ہوتے ہیں۔ نافرمانی کی تو شاؤل سے اس کی بادشاہ چھین لی گئی، نافرمانی کی، اس کے پاک روح کو رنجیدہ کیا تو صفیہ اور حنانیہ دونوں کیا ہے، ہلاک ہو گئے۔ تو کبھی بھی خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرے، کیونکہ جب ہم اس کے پاک روح کو رنجیدہ کرتے ہیں نقصان اٹھاتے ہیں۔ جب ہم خدا کے روح کو رنجیدہ کرتے ہیں تو ہمیں اس میں کوئی بینیفٹ نہیں ملتا۔ بہت سارے لوگ ہیں اپنے فائدے کے لیے خدا کو اس کے روح کو رنجیدہ کر رہے ہیں، تو جو کچھ ہے آپ وہ بھی کھو رہے ہیں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کی فرما برداری کریں، اس کا حکم مانیں اور اس کی ہر ایک بات کو فالو کریں، اور جو بلیسنگ ہے جیسے داؤد نے خداوند کے حکم کو مانا تو وہ وفادار رہا خدا کے ساتھ، اور وہ کیا ہے، اسرائیل کا اور یروشلم یہودا کا کیا ہے وہ بادشاہ بنا۔ تو جیسے ہم خدا کے ساتھ وفادار ہیں تو ہم اس کے روح کو رنجیدہ نہیں کرتے تو خدا ہمارے لیے بہت سارے پلان کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہمیں سرفراز کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہمیں اپ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں اگر آپ بھی کہیں نہ کہیں خدا کے روح کو رنجیدہ کر رہے ہیں تو اس میں کہ آپ اپنے فائدے کے لیے آپ اپنی جو آپ کے پاس بلیسنگ ہے آپ ان کو ویسٹ نہ کریں، بلکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ خدا کو خوش کریں، اس کے روح کو خوش کریں، تو پھر خدا آپ کی زندگی میں بڑے بڑے اور جلالی اور نیک کام کرے گا۔ سم ٹائمز لوگ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں یا ان کی فیملیز میں یا ان کے ریلیٹیوز میں یا ان کے نیبرز یا اس ایریا میں جہاں پر وہ رہ رہے ہوتے ہیں، اپنے انوائرمنٹ کی وجہ سے وہ کیا ہیں، لوگ سم ٹائمز خدا کو رنجیدہ کرتے ہیں، اس کی باتوں پر عمل نہیں کرتے، بلکہ وہ کیا ہے اپنے ارد گرد کی باتوں پر فوکس کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کوئی بھی آپ کا فائدہ نہیں سوچے گا، وہ لوگ آپ کو پروفٹ کی طرف نہیں بلکہ غلط جگہ پر لے کر جائیں گے۔ تو اگر آپ اپنی بلیسنگ کو سیو کرنا چاہتے ہیں، آپ بلیسنگ چاہتے ہیں، سرفرازی چاہتے ہیں، پروموٹ ہونا چاہتے ہیں، تو آپ خدا کو فالو کریں، اس کے حکموں کو مانیں اور اس کے روح کو کبھی بھی رنجیدہ نہ کریں۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی کام جو سٹاپ ہوئے ہیں، بحال نہیں ہو رہے، تو آپ دیکھیں آپ کہاں پر خدا کو اور اس کے روح کو رنجیدہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے اس کو اور اس کے روح کو رنجیدہ کیا ہوا ہے تو آج ہی اپنی زندگی کو چینج کریں، اور آپ دیکھیں خداوند آپ کی زندگی میں کیسے بڑے اور جلالی کام کرے گا۔ خداوند آپ کو بلیس کریں گے، اور وہ آپ کو بلیس کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور اس کلام پر عمل کریں۔ دیکھیں ہم نے بائبل مقدس میں سے بہت کلیئرلی دیکھا ہے کہ آدم اور حوا نے نافرمانی کی تو اور سفیرہ انہوں نے بھی نافرمانی کی، حکم نہ مانا، اس کے روح کو رنجیدہ کیا تو وہ ہلاک ہو گئے۔ تو سم ٹائمز نہ جب ہم اس کے روح کو جب رنجیدہ کرتے ہیں تو نہ ہم صرف ہلاک ہوتے ہیں بلکہ ہم برباد بھی ہو جاتے ہیں، ہماری کوئی ریپوٹیشن نہیں رہتی، ہماری کوئی رسپیکٹ نہیں رہتی۔ تو آئیں آج اپنی زندگی میں یہ عہد کریں، یہ پرومس کریں کہ میں کبھی بھی اس کو اور اس کے روح کو رنجیدہ نہیں کروں گی۔ جب ہم یہ پرومس کرتے ہیں تو پھر خداوند بھی آپ کی ہیلپ کرتے ہیں، خداوند آپ کے لیے بہت زیادہ پلان کر، جب ہم ایک قدم اس کی طرف بڑھاتے ہیں تو یاد رکھیں خداوند ہمارے لیے بہت سارے قدم بڑھانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو ضرور آپ اس کلام پر عمل کریں، اور خداوند آپ کو، آپ کی فیملی کو اس کلام سے بلیس کرنا چاہتا ہے، اور وہ آپ کی زندگیوں میں بڑے اور جلالی کام کرنا چاہتا ہے۔ خداوند ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیری ہر ایک بلیسنگ کے لیے جو تو ہر روز اپنے لوگوں کی زندگیوں میں اپنی بلیسنگ کو جو پش کرتا ہے، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ اور خداوند میں تیرے آگے منت کرتی ہوں کہ آج کا کلام جتنے لوگوں نے سنا ہے ان کے لیے باعث برکت ٹھہرے،
اور یہ کبھی بھی خداوند تجھے اور تیرے روح کو رنجیدہ نہ کرے، کیونکہ خداوند جب ہم تیرے روح کو رنجیدہ کرتے ہیں تو نہ جسٹ ہم نقصان اٹھاتے ہیں بلکہ ہم ہلاک بھی ہوتے ہیں۔ تو خداوند تو نہیں چاہتا کہ کوئی ہلاک ہو، بلکہ تو چاہتا ہے کہ ہر کسی کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ تو آج تیرے لوگ خداوند تیرے کلام پر عمل کرے اور اپنی زندگیوں سے خداوند تجھے خوش کرے اور سدا تیرے نام کو جلال ملے۔ اور اس وقت خداوند جتنے لوگ پریشان ہیں، بیماری کی حالت میں ہیں، مایوس ہیں، خداوند جن کے پاس اولاد نہیں ہے، خداوند بے بس ہے، نا امید ہو چکے ہیں، تو خداوند زندگی میں جو امید کی ندیاں جاری کرتا ہے۔ تو خداوند آج تیرے لوگ تیری حضوری میں جھکے، جو بھی ان کی ڈیزائر ہے، جو بھی ان کی اپلیکیشنز ہیں، خداوند تو ایک ایک کی اپنی حضوری میں ایکسیپٹ کر، اور یہ تیرے لوگ تیرے نام کو عزت و جلال دیتے جائے، تیری شکر گزاری کرتے مسیح یسوع کے عظیم اور جلالی نام میں، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت تمام مقدسین اس یروشلم اور مکہ پاکستان پر اور آپ سب کے گھرانوں پر اب سے لے کر اب تک ہوتا رہے، آمین۔ گاڈ بلیس یو، خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، خداوند آپ سب کو بلیس کرے اور اپنے نام اور جلال کے لیے آپ سب کو استعمال کرے، اور خداوند کا چہرہ ہمیشہ آپ کی طرف جلوہ گر ہو، اور ضرور آپ اس میسیج کو سنیں اور ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ برکت پائیں اور مسیح کے نام کو عزت و جلال ملے۔ اینڈ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ ونس اگین، گاڈ بلیس یو آل۔